اچھا حضرت، ایک فکرہ ہے جو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے، تھوڑی نہیں کافی زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی سادگی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا علماء سے نہ کوئی آپس میں کوئی رابطہ نہ ہونا۔ تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت یہ فکرہ آگے چلانے والا ہے بھی یا نہیں، اس فکرے کا بانی کون ہے، اس فکرے کا موجد کون ہے۔ ہم بس کو چلا دیتے، بڑا چلا یہ فکرہ 10 محرم کے دنوں میں نا، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا، فیس بک پہ اسٹیٹس لگا۔ اب مجھے کچھ تقریباً یاد نہیں ہے، وہ ایک ہی بار میری نظر سے گزرا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ انشاءاللہ جمعے میں اس کے حوالے سے گفتگو ضرور کریں گے۔ تو معنی و مفہوم یہی ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ فکرہ یہ تھا کہ جی عشق 2 ہی بار ہوا، ایک بار اللہ نے کیا تو دنیا بنا دی، دوسری بار حسین نے کیا تو دنیا لٹا دی۔ او بھائی ذرا غور تو کرو، کیا ہے یار، صرف 2 ہی بار ہوا۔ چلو میں آپ کو تھوڑا اور آسان کر کے بتاتا ہوں۔ ایک فکرہ ہے میں عالم ہوں، حالانکہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، میں ہے نا اس میں حضرت۔ دوسرا فکرہ ہے صرف میں ہی عالم ہوں، تو یہ صرف ٹھیک ہے؟ وہ بھائی میرے آگے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ غلام حیدر خادمی صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ ادھر جائیں تو حافظ نیاز احمد الازہری ہیں، استاد العلماء، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بالکل ساتھ امتیاز صدیقی صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تھوڑا آگے جائیں تو سید علی رضا شاہ صاحب ہے، میرا صرف ان کا انکار کر رہا ہے۔ یہ فکرہ کہ عشق صرف نے سب کا انکار کر دیا ہے۔ چلو میں سب پہ نہیں گفتگو کروں گا، تو اگر آپ صرف لگائیں تو کیا مولا علی نے نہیں عشق کیا؟ کیا امام حسن نے بھی عشق نہیں کیا؟ کیا حضرت ابراہیم نے عشق نہیں کیا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ عشق نہیں تھا؟ او پتر میں خواب دیکھا تیرے گلے تے چھری چلاڑنے ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی کرو جو تانوں آرڈر دیتا گیا ہے، اللہ نے چاہیا تو ہم صبر کرنا لے چھپاؤ گے، عشق نہیں تھا؟ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، اقبال جب گئے نا حضرت مجدد کے مزار پہ تو اقبال نے کیا لکھا؟ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار۔ یہ فاروقی بزرگ ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تو میرا 27ویں 28ویں پشت میں، یا میرے نہیں اس وقت یاد، یہ حضرت عمر سے سلسلہ نسب ملتا ہے۔ یہ حضرت کے لیے لکھا ہے کہ شب برات کی رات تھی، تو آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد نا اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، تو بی بی صاحب آ گئی، رنگ پیلا زرد، گھبرائی ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی نے پوچھا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ بھئی تم اتنا کیوں گھبرائی ہو؟ تو عرض کرتی ہیں اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہوگا نا، آج رات اس کا نام لوح محفوظ سے کاٹ دیا جائے گا، تو مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے، پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا۔ اب ذرا حضرت مجدد کا جواب سننا، آپ فرماتے ہیں تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ تیرا نام لکھا ہے یا کاٹ دیا گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، ادھر ایسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ وہ بھائی اگر حضرت مجدد الفسانی کی یہ شان ہے کہ ان کو سرہند میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر اپنا کٹا ہوا نام دکھائی دے رہا تھا، تو کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کہ ممبر میں عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہے؟ یہ عشق نہیں تھا؟ کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا جودہ نے مجھے زہر دینا ہے؟ یہ عشق نہیں تھا؟ وہ نہیں یار، فکرے دیکھا کرو پہلے، یہ فکرہ کیسے؟ چلو میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی تو بات ہی نہیں نہ کر رہا، سب کا انکار ہو گیا، عشق صرف 2 ہی بار ہوا، اللہ نے کیتا تو حسین نے کیا، باقی کسی نے عشق نہیں کیا۔ نہیں حضرت، فکروں پہ غور کیا کرو، پھر انہیں آگے چلایا کرو۔ مولا علی کا انکار ہو گیا، امام حسن کا انکار ہو گیا، حضرت سیدہ فاطمہ کا انکار ہو گیا، فکروں پہ غور۔ اس طرح ایک اور فکرہ بھی بڑا چلا، تقریباً سب نے اس کو بڑا شیئر کیا، جی اللہ ہونے کا بھی بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی بڑا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھائی خدا کا نام لو، فکرے کی گہرائی تک تو جاؤ یار، یہ کیا فکرہ ہے؟ اس کا مفہوم آپ جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کا ہونے کا بھی دعویٰ کسی نے نہیں کیا، محمد ہونے کا اللہ ہونے کا بھی دعویٰ لوگوں نے کیا، نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، محمد ہونے کا دعویٰ بھی بڑوں نے کیا، مسیلمہ کذاب نے کیا، بڑوں نے کیا، جی حسین ہونے کا دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اس کا پتہ کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ سب نے حضرت سٹیٹس لگا رکھا تھا اس فکرے کو، دعویٰ تو چلو میں پھر ادھر نہیں جاتا، میں پھر ادھر ہی آتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ حسین کو ایسے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے حضرت،
फिक्रों पे गौर किया करो। दावा तो आज तक फिर किसी ने अली होने का भी नहीं किया, चलो मैं उस साइड तो जा ही नहीं रहा। दावा तो आज तक किसी ने हसन होने का भी नहीं किया। हजरत फिक्रों पे गौर किया करो हजरत, फिर उनको आगे चलाया करो। किसी आलिम से पूछो हजरत इस फिक्रे का मानी मफहूम क्या बनता है। अपनों का इनकार हो गया हजरत, जी इश्क सिर्फ 2 बार हुआ हजरत। हुसैन को नहीं ऐसे झूठे सहारों की जरूरत। हुसैन एक अपना जुदा मुकाम रखते हैं हजरत। वो कुछ भी ना हो तो हुसैन के लिए यही बड़ा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। मैंने उस दिन ये रिवायत मुकम्मल बयान नहीं की थी, आज मैं उसको मुकम्मल बयान करूंगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दाएं जानू पे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आपके साहबजादे। दाएं पे हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं और बाएं पे हजरत इब्राहीम बैठे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अल्लाह का सलाम पेश करने के बाद अर्ज किया, महबूब अल्लाह जल्ला शानहू फरमा रहे हैं कि एक रख लें एक दे दें, आपकी मर्जी। अब एक पे नवासा है इमाम हुसैन और एक पे हुजूर के साहबजादे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील हुसैन रख लिया, इब्राहीम दे दिया। हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। अब पता है कि जब भी हजरत इमाम हुसैन नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे, हुजूर किस तरह इस्तकबाल करते थे इमाम हुसैन का। हुजूर फरमाया करते थे, मरहबा खुशामदी, ए ओ आने वाले जिस पर मैंने अपना बेटा फिदा किया है। हुसैन को ऐसे झूठे फिक्रों की कोई जरूरत नहीं हजरत, और हुसैन को ऐसी शान की भी कोई जरूरत नहीं कि सबकी शान का इनकार कर दिया जाए। और हुसैन नहीं हजरत, हुसैन तो एक मुनफरद शान रखने वाली हस्ती। कौन है हुसैन साहब? इसलिए मेरे दोस्तों ऐसे फिक्रों को ना चलाया करो हजरत। तकरीबन सब ने स्टेटस लगा रखा था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यार लोगों को हो क्या गया, देखो तुझे सबका इनकार हो रहा है। इश्क जी सिर्फ 2 बार हुआ, अली ने इश्क नहीं किया। कौन कर सकता है हजरत अली जैसा इश्क? इमाम हसन ने इश्क नहीं किया। ये तज़किरा गौसिया है, बात थोड़ी गहरी है, शायद अक्सर अहबाब इसकी गहराई को समझ ना सकें हजरत। अभी बच्चे थे इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने एक दिन ना हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल पूछा, बाबा जी तानू किहदे नाल प्यार है? आपने पेशानी चूम के फरमाया, हसन तुझसे। फिर पूछा, फिर किससे? फरमाया तेरे भाई हुसैन से। फिर किससे? फरमाया तेरी अम्मा सैयदा फातिमा से। फिर किससे? फिर तेरे नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बचपन था इमाम हसन का। आप आगे से फरमाने लगे, अब्बा जी वो तुहाडा दिल है कि मेहमान खाना एनियां मुहब्बतां इकट्ठियां कर लईयां, मोहब्बत तो एक ही रहेगी हजरत। ये इमाम हसन बचपन में है हजरत। ये सूफिया में एक फिक्रा है जिसको कहते हैं ततहीरुल क़ल्ब मा सिवा अल्लाह, कि सिर्फ दिल में अल्लाह की मोहब्बत रह जाए, अल्लाह की मोहब्बत हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। इमाम हसन ने इस जानिब इशारा किया। अब इमाम हसन के इश्क का बचपन में ये आलम है, तो आप तसव्वुर करें हजरत फिर जवानी में क्या आलम होगा इमाम हसन। हजरत ढूंढने से आपको तारीख में नहीं कोई मिलेगा। लिखा है 4 बार इमाम हसन, यहां तो हजरत किसी से मांग लो दिल को हाथ पड़ जाता है सबके, हजरत बंदा रोना शुरू कर देता है। हजरत अंबार लगे हैं हजरत पैसे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बार अपने घर का सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया। 4 बार कुछ भी नहीं छोड़ा, झाड़ू दे के जो कुछ था निकाल दिया, सारा कुछ दे दिया। अभी भी इमाम हसन को इश्क नहीं हुआ। फिक्रों पे गौर करो यार, ये कैसा फिक्रा है? नहीं हजरत, हाँ ये है इश्क बड़ों ने किया, लेकिन जैसा हुसैन ने किया कम नहीं किया हजरत। ये फिक्रा है। ये नहीं कहना आज के बाद कि इश्क जी सिर्फ 2 ही बार होया। हुजूर का भी इनकार, जैसा इश्क हुजूर ने किया कर कोई नहीं सकता हजरत। जरा आजमाइशें तो देखो, जरा इब्तलाएं तो देखो हजरत। नबी अलैहिस्सलाम ने बाकी का इश्क तो हजरत एक अलहदा बात रह गई ना, मैं अंबिया के मुकाबले में बात करूं। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मसाइब जो सारे अंबिया पर उतारे गए, अगर उन्हें एक पलड़े में रख दिया जाए, हजरत इब्राहीम की आजमाइशें, हजरत नूह की आजमाइशें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन की आजमाइशें, हजरत यहया, हजरत जकरिया, सबकी आजमाइशों को एक पलड़े में रखा जाए और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइशों को एक पलड़े में रखा जाए तो मोहम्मद का पलड़ा भारी होगा। जरा मकाम तो देखो यार, अभी दुनिया में आए नहीं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम, वालिद मुख्तरम इंतकाल कर गए। अभी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हैं, अम्मा जान इंतकाल कर गई, दादा जान इंतकाल कर गए, हजरत अबू तालिब इंतकाल कर गए। आपकी ज़ौजे मोहतरमा जिनसे हुजूर को बड़ी मोहब्बत थी, हुजूर की दिलजोई करने वाली हजरत खदीजा इंतकाल कर गई। 3 साहबजादियां हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपकी हयात तैयबा में इंतकाल कर गई। यहाँ छोटी सी बात हो, सारे सर पे हाथ रख के, कल मुझे एक बंदा, हाँ परसों चौथ एक बंदा मिल गया,
حفصہ میں مر چلا ڈپریشن میں کیا ہوا؟ بس حفصہ آج کل معاملے ٹھیک نہیں. میں کنے کے تیرے معاملے ٹھیک ہوئے خراب ہوں گے؟ جا کر آج کو کتاب اٹھا کر نا حسین کو پڑھنا، تجھے لگ پتا جائے گا. تو کی ڈپریشن اٹھائے حضرت، ایک ایک کر کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہے. کربلا میں کوئی ڈپریشن کا تصور؟ یہ آج کے بعد پہلے کسی عالم سے رجوع کرو. حضرت ایک فکرہ آیا ہے، چلو کوئی ایک آدھا بھی نہیں حضرت، سب کا انکار ہو گیا جی. عشق صرف 2 بار ہوا، اللہ نے کیتا ہوا، باقی کسی نے کیا ہی نہیں. مولا علی کا انکار، حضرت حسن کا انکار، سیدہ فاطمہ کا انکار کہ جی نہیں بس عشق نہیں، یہ ہے عشق بڑوں نے کیا حضرت، لیکن جیسا حسین نے کیا یہ سب کے حصے میں نہیں آیا. غور کیا کرو اور محبت میں اس جانب نہ جاؤ حضرت کہ اپنوں کا انکار کر ڈالو. حسین حسین ہے، حسین کو ایسے جھوٹے فکروں اور جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. حسین مومنی ہے کوئی حضرت؟ مقابلے کر رہے ہو نا حضرت، ہے کوئی ایسا جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ پھر کیوں جھوٹے جملے لائے جا رہے ہیں حسین کی؟ حسین کو ایسے جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسین منی وانا من الحسین. حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو حسن اور حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. حضرت حسین کو ایسے فکروں کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ آج کے بعد حضرت یہ بڑا دھیان رکھنا ہے، کوئی فکر آئے پہلے کسی عالم دین سے رجوع کرو حضرت کہ یہ فکرہ آگے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے، اس فکرے کی گہرائی کیا ہے، یہ فکرہ کیا معنی دے رہا ہے. جی اللہ ہونے کا بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، محمد ہونے کا بھی دعویٰ ہے، جی حسین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. میں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی، میں اس کے نہیں اب گہرائی تک جاؤں گا کہ اس فکرے کا معنی کیا بنتا ہے کہ حضرت حسین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی اوپر لے گئے. نہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. ایسے فکروں کی ہمارے حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے حسین کو بڑی عزتیں عطا کی، اللہ نے حسین کو بڑے درجے عطا فرمائے ہیں. آپ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور جنت میں بوڑھا کون ہوگا؟ اس سے پتہ چلا ساری مخلوق کے سردار حسن اور حسین ہیں. اس لیے ایسے فکرے آج کے بعد نہیں چلانے. پہلے اگر آیا ہے میری تقریباً فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ. غلام حیدر خادمی صاحب ہیں، افضل نیاز صاحب ہیں، امتیاز صدیقی صاحب بڑی بڑی شخصیت ہیں، سید علی رضا شاہ صاحب ہیں، بڑے عالم دین ہیں حضرت، پوچھ لو ان سے حضرت. لیکن دھیان رکھنا حضرت کہیں محبت میں ہم کچھ ایسا نہ کر جائیں جو نہ اللہ کو پسند آئے نہ اللہ کے رسول کو پسند آئے. اور ہمیشہ حضرت وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن و حدیث نے بتایا ہے. یہ 10 محرم تھا نا حضرت، جناب ہم رجوں کو رجا رہے تھے حضرت، رجوں کو رجا رہے تھے، اور جتنا رزق ہم نے 10 محرم پہ ضائع کیا نا حضرت، اللہ کی پناہ ہے. میں تو بھائی سڑکوں پہ گھومنے والا ہوں، ایک پروگرام سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. ہم تو دیکھتے ہیں ایک بندہ، میں اپنے کان میں یہ آواز آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بندے نے اپنے ہاتھوں میں چنوں کے چاولوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا، وہ آگے کہیں سے قیمے کی آواز لگ گئی تو دوسرے کو آواز دے کہتا چھوٹو یا شاپر کے قیمے والے نے، اس نے وہ میری آنکھوں کے سامنے اس نے پھینکے اور وہ قیمے والے لینے چلا. اب پکی بات ہے حضرت اگر آگے اس کو کہیں چھوٹے گوشت والے مل گئے ہوں گے تو اس نے قیمے والے بھی پھینک دیے ہوں گے. نہیں حضرت، جب بھی کوئی ایسا دیکھو نا کتنی فضیلت بیان کی گئی کہ بھائی جو عاشورہ کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا سارا سال اس کے دسترخوان میں برکت رہے گی. حضرت اگر کوئی اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہا ہے تو اتنی برکت ہے، تو اگر ہم کسی کے دسترخوان کو وسیع کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں حضرت جب بھی ایسا کوئی دن ہے رجوں کو نہ رجاؤ. یہ ہمارا یہ حال ہے، وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھڈ رج گیا اکھاں نہیں رجیاں. کوئی بھی حضرت ٹھڈ رجیا دا ہی سارے اکھاں نہیں سا رجیاں، لالچ نہیں ساس لے دے رہا. کوشش کرو حضرت جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہے، دیکھو یار میرے ارد گرد کیڑا کیڑا مڑا ہے، آج امام حسین کے نام کا لنگر ان کو بھیجوں گا، آج میرے نام کا. اور ہر آنے والے فون ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ہر ایک کو یہ جواب دے رہا ہوں، جتنے احباب پریشان ہیں جی آپ صاحب دیکھو کسی نے رزق نہیں، کسی نے رزق نہیں باندھا. حضرت کاپی پین سے لے کے بیٹھو، یہ وہ احباب جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، دیکھو حضرت میرے مال کا کون کون حقدار ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا، حق ادا کرو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی سنایا، اور میں نے 10 محرم پر یہ واقعہ تقریباً ہر جگہ سنایا. وہ بھائی دیکھو غور کرو کیا معاملہ. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جرح